السلام علیکم دوستو۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج یعنی ہفتے کے روز ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ بڑی زوردار گفتگو کی، اور اس گفتگو میں انہوں نے براہ راست فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کا نام لیا اور کہا کہ دراصل اس وقت پاکستان پہ حکمرانی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں، اور اس میں محسن نقوی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر داخلہ ایک وائس رائے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا انتخابات میں۔ اس موقع پہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ موجودہ نظام لندن منصوبے کی پیداوار ہے، اور یہ لندن منصوبہ جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان طے پایا تھا۔ اس کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا، ISI نے ججز کی تقرریاں کروائیں، یعنی باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا گیا جس کے تحت تحریک انصاف کو بتدریج سیاسی منظرنامے سے ہٹانا تھا۔ اب اس موقع پہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا، اس کے باوجود اس کو پکڑے رکھا، اس پہ مقدمے چل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی بھی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے بھی کیس ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فیاض عیسیٰ کو فیض آباد کیس اور بھٹو کیس بھی یاد ہے۔ بھٹو کیس تو انہوں نے دوبارہ سنا بھی، اس پہ ایک رائے بھی دی، لیکن کیا انہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ لوگ ابھی بھی فوج کی کسٹڈی میں ہیں، ملٹری ٹرائل ان کے ہو رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت جو کہ مسلسل 9 مئی سے جیل بھگت رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کا مینڈیٹ چوری کر کے جو حالات پیدا کیے گئے اس کی وجہ سے ملک ٹوٹا۔ مجیب الرحمن کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت بنیادی طور پہ ختم ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس وقت کی فوج کو پھر ضرب پڑنی تھی، اور حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں بھی لکھا گیا کہ مجیب الرحمن الیکشن جیت چکا تھا۔ مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی PTI کے مینڈیٹ کو کم کر کے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ لب لباب تھا عمران خان کی گفتگو کا۔ اب اس سے آپ نتیجہ کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان نے براہ راست فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کا نام لے لیا ہے، ابھی تک لوگ گریز کر رہے تھے، ان کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن عمران خان نے یہ بیان دے کے ایک چیز یہ ثابت کی کہ وہ کوئی بلا خوف و خطر اپنا بیانیہ بیان کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس میں اس وقت کم از کم جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، کوئی سمجھوتے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اب یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے جیل کا، اگرچہ ان کے جیل میں کھانے کے حوالے میں بھی باتیں بتائی گئیں کہ ان کے ماہانہ اس پہ 12 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے عمران خان کی رکھوالی پہ۔ اور دوسرا، ابھی تک یہ بھی بہت واضح طور پہ عمران خان نے کہا ہے کہ عام ورکر اور پارٹی کے لیڈر جو کہ ابھی تک جیلوں میں ہیں، جب تک انہیں رہا نہیں کیا جاتا، ان کے کیس ختم نہیں کیے جاتے، وہ جیل میں ہی رہنا پسند کریں گے۔ اور خاص طور پہ جو بے شمار کیسز بنے گئے ہیں، جس طرح عالیہ حمزہ کا کیس تھا کہ 4 مختلف شہروں میں ان کے کیسز ایک ایسے وقت پہ یہ درج کیا گیا ہے کہ جو مشکل سے 5-5 10-10 منٹ کا فرق لگتا ہے، اور 4 مختلف مقامات پہ انہوں نے تخریب کاری کی، توڑ پھوڑ کی، جس کے جرم میں وہ ابھی تک جیل میں ہیں، مقدمہ ان پہ چل رہا ہے، ضمانت ہوتی ہے پھر کسی اور مقدمے میں دھر لیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جو بات چیت کی ہے وہ اپنے بیانیے سے ہٹنے پر بالکل آمادہ نہیں ہیں، اور بلکہ ایک ہیڈ آن کنفرنٹیشن کسی صورت انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ کس طرح انہوں نے جنرل عاصم منیر یعنی آرمی چیف کا نام لے کے کہ وہ براہ راست ملک چلا رہے ہیں، اور صرف وزیر اعظم جو ہیں وہ صرف اپنے نام کی تختیاں ان کی نقاب کشائی کر رہے ہیں، منصوبوں کا افتتاح کرنے اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ اور موجودہ حالات میں
اب معلوم نہیں یہ حکومت کیسے چل پائے گی. پہلے بھی ہم اس پہ ڈسکشن کرتے رہے ہیں کہ خاص طور پہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی موجودگی میں بڑے منصوبے جو ہیں وہ SIFC کے یعنی سہولت کاری کونسل جو ہے اس کے اختیار میں آ گئے ہیں. تو موجودہ حکومت کیا کرے گی؟ البتہ موجودہ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ جو تازہ ترین خبر آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے تمام ملازمین کو 4 بونس دینے کی منظوری دے دی گئی ہے. ایک ایسے حالات میں جب کہ ملک $1 کو ترس رہا ہے اور واشنگٹن میں ہمارے چند ہی دنوں میں بات چیت IMF کے ساتھ شروع ہونے والی ہے، تو وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے ملازمین کو 4 بونس دیے گئے ہیں. نامعلوم انہوں نے کیا خصوصی خدمات انجام دی جس کے صلے میں ان کو بونس دیے گئے ہیں. کیا یہ ایک اسکینڈل سے کم بات نہیں ہے؟ باقی اس ملک کے جو 80-90% آبادی ہے یا باقی جو دوسرے سرکاری ملازمین ہیں پھر ان کا کیا قصور ہے جو کہ 25-30% افراط زر کے نیچے سسک رہے ہیں. تو یہ جناب عمران خان کی گفتگو کے حوالے سے ہم نے سوچا آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں، اور یہ کہ انہوں نے کسی بھی قسم کے سمجھوتے سے بظاہر انکار کیا ہے، اور اسی لیے وہ اب براہ راست پہلے وہ جنرل باجوہ کا نام لیا کرتے تھے، اب انہوں نے جنرل عاصم منیر کا نام لینا شروع کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ.